مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام عارفانہ مثنوی مانوی کی تیسری جلد کے آغاز میں مثنوی کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین صاحب نے مثنوی کی تیسری جلد میں جو اہم اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کی جو تشریح پیش کی ہے وہ اب پیش کی جا رہی ہے۔ تصوف کی چند اصطلاحیں۔ تصوف کی ان اصطلاحات کی تفصیل جو مثنوی میں استعمال ہوئی ہیں دفتر اول اور دوم کے مقدمہ میں کی جا چکی ہے، اس کو ملاحظہ کیا جائے۔ اس دفتر سوم میں جو چند اصطلاحیں جدید آئی ہیں ان کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ اصطلاح حیرت۔ سالک کے لیے ذکر و فکر بھی قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن مقام حیرت وہ مقام ہے جس میں تجلیات رب کی فراوانی کی وجہ سے نہ ذکر کی طرف توجہ رہتی ہے نہ فکر کی، اور اس مقام پر پہنچ کر سالک کو ان چیزوں سے بھی استغنا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ بحث و مباحثے سے بھی گریز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم زدنی فیک تحیر، اے خدا اپنے بارے میں مجھے زیادہ حیرانی عطا فرما دیجئے۔ صاحب نے کہا ہے، حیرت میرا زہر دو جہاں بے نیاز کرد، این خواب کار دولت بیدار می کند، یعنی مقام حیرت نے مجھے دونوں جہانوں سے بے نیاز بنا دیا ہے، یہ خواب بیداری کی دولت کے کام انجام دیتی ہے۔ اس مقام کی ابتدا سالک کو دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل میدان حشر میں اس وقت ہوگی جب حضرت حق ارشاد فرمائے گا، احل علیکم رضوانی فلا اسخط ابدا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اصطلاح رضا۔ مقام رضا سالک کا وہ مقام ہے جس میں وہ مصائب اور ذلت کو مقصود بالذات سمجھ کر برداشت کرتا ہے، اور ان حالات میں بھی اس کے نفس کی وہی کیفیت رہتی ہے جو حضرت حق کی نعمتوں سے بہرہور ہونے میں ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس مقام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اذا سرتہ المصیبۃ کما سرتہ نعمۃ، یعنی یہ مقام سالک کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ مصیبت میں بھی وہی خوشی محسوس کرے جو اس کو نعمت کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ رضا بالقضاء کی بحث مولانا روم نے مفصل کی ہے، اس کو ملاحظہ کیا جائے۔ اصطلاح ابدال۔ مولانا روم نے ابدال کی تعریف میں فرمایا ہے، کیست ابدال آن کا او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزداں خل شود، یعنی ابدال کون ہے جو کہ تبدیل ہو جائے، اللہ کے تبدیل کر دینے سے اس کی شراب سرکہ بن جائے، یعنی اس میں جس قدر اخلاق ردیہ ہوں وہ اخلاق حسنہ میں تبدیل ہو جائیں۔ منہج القوا شرح مثنوی میں مذکور ہے، ورد ان الانبیاء كانوا اوتاد الارض فلما القطعت النبوة ابدل اللہ مكانهم اقویاء من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم يقال لهم الابدال لم يفضل الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق وصدق النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين۔ منقول ہے کہ انبیاء زمین کے اوتاد تھے، جب نبوت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قوی لوگوں کو ان کے بدلے میں عنایت فرما دیا جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ ان کی نمازیں اور روزے لوگوں سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، ہاں ان میں حسن خلق اور نیت کی سچائی اور دل کی سلامتی سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اصطلاح اعیان ثابتہ، وہ تمام اشیاء جو موجودات خارجیہ کہلاتی ہیں اور عالم شہود میں حواس کے ذریعے محسوس ہو رہی ہیں، وہ اپنے علمی وجود کے ساتھ حضرت حق تعالی کے علم میں موجود ہیں
اور یہی موجودات کا علمی وجود اعیان ثانیہ کہلاتا ہے۔ خارجی جس قدر موجودات ہیں وہ ان اعیان ثانیہ کا عکس اور ظل ہیں، اور ان اعیان ثابتہ کی اصل اسماء الہی اور اسماء الہی کی اصل حقیقت الہیہ ہے۔ مولانا روم اعیان ثابتہ کو ماہیات سے اور اسماء الہی کو سر ماہیات سے اور حقیقت الہیہ کو سر ماہیات سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ زآن کا ماہیات او سر آں پیش چشم کاملہ باشد آیاں، یعنی اعیان ثابتہ اور ان کا سر اسماء الہی اور اس سر کا سر یعنی حقیقت الہیہ کاملوں کے مشاہدے میں ہوتی ہے۔ اس لیے بعض کاملین کا مقولہ ہے عرفنا الاشیاء باللہ، ہم نے اشیاء کو خدا کے ذریعے جان لیا ہے۔ اصطلاح عقل معاش، وہ عقل جو دنیاوی امور میں تیز ہو اور آخرت سے نابلد ہو، وہ عقل معاش ہے۔ اسی کو مثنوی میں عقل جزوی اور عقل ناقص بھی کہا گیا ہے۔ عقل معاد، وہ عقل جو دینی اور اخروی معاملات میں تیز ہو، اس کو عقل معاد کہا جاتا ہے۔ اسی کو مثنوی میں عقل کلی، عقل کامل، عارف کی عقل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصطلاح مستور الحال، بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو ابدال تک بھی نہیں پہچان سکتے ہیں، ایسے اولیاء اللہ کو مستور الحال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان للہ تعالی اولیاء اخفیاء شعشۃ رؤوسهم مغبرۃ وجوہهم اذا استاذنوا علی الامر لم یؤذنوا لهم واذا غابوا لم یفتدوا ولو اذا حضروا لم يدعوا وان مرضوا لم يعادوا وان ماتوا لم يشهدوا واوهم مجهولون في الارض مشہورون في السماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ چھپے ہوئے اولیاء ہیں جن کے سر کے بال پرا گندہ ہیں، ان کے چہرے غبار آلود ہیں، وہ اگر کسی معاملے میں اجازت چاہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اگر وہ نہ ہوں تو ان کی لوگ جستجو نہیں کرتے ہیں، اور اگر موجود ہوں تو ان کو پکارا نہیں جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی ہے، اور اگر وہ مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ زمین میں گمنام ہیں لیکن آسمان میں مشہور ہیں۔ ایسے ہی مستور الحال ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں مراقبہ میں تھے اور پاس ہی ایک محدث حدیث کا درس دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں خواجہ خضر وہاں پہنچے اور بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ قریب میں حدیث کا درس ہو رہا ہے، آپ اس میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہیں اور یہاں تنہا بیٹھے ہیں؟ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ جب ایک نبی پاس ہو تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا درس سننے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ خضر نے فرمایا تم کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ خواجہ خضر اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ خواجہ خضر نے فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں تمام اولیاء کو پہچانتا ہوں، لیکن اب معلوم ہوا کہ کچھ اولیاء ایسے بھی ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں۔ اصطلاح الہام، اس کو حکمت، علم لدنی، فیض، فتح اور کشف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو اولیاء کے قلوب پر خدا کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے۔ جو علم انبیاء اور رسولوں کو عنایت ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی اگر تلاوت بھی ہوتی ہے تو وہ وحی متلو کہلاتی ہے، جیسا کہ قرآن، توریت اور انجیل، اور اگر اس کی تلاوت نہ ہو تو اس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وحی خداوندی خلل اور غلطی سے بالکل محفوظ ہے۔ الہام میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اسی لیے بسا اوقات انسان القائے شیطانی کو الہام سمجھ بیٹھتا ہے۔
مولانا بحر العلوم نے فرمایا ہے کہ بندے کو دل میں جو القاء ہوتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کبھی فرشتے کی طرف سے اور کبھی نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ غور کر لینا چاہیے، اگر وہ القاء عشق و محبت کا باعث ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ اطاعت اور فرما برداری کا سبب ہے تو فرشتے کی جانب سے ہے، اور وہ القاء کفران اور طغیان پیدا کرنے والا ہے تو وہ نفس اور شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ شیطان بھی بسا اوقات نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس سے اس کا مقصود کسی اعلیٰ نیکی سے غافل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان للشیطان لمتم بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فيعاد بالشر والتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى، ومن جد الأخرى فليتقود بالله من الشيطان۔ یعنی شیطان آدمی کے دل میں بات ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی ڈالتا ہے۔ شیطان کی ڈالی ہوئی بات برائی کا وعدہ اور حق کو جھٹلانا ہوتا ہے، اور فرشتے کا ڈالنا بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو جو یہ محسوس کرے وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ پہلی بات ہو تو سمجھ لے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور فوراً شیطان سے خدا کی پناہ پکڑے۔ اصطلاح تناسخ، جو لوگ تناسخ کے عقیدے کے قائل ہیں ان کے نزدیک روح اپنی جزا و سزا کے اعتبار سے مختلف حیوانات کا جسم اختیار کرتی رہتی ہے، اور یہ سلسلہ کروڑوں برس تک اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ یہ عقیدہ روح کی ازلی اور ابدی اور قدیم ہونے پر مبنی ہے۔ مولانا کے اشعار میں جگہ جگہ جو اشارے ہیں وہ مادے کے تغیرات کی طرف ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، مادہ جمادیت سے ترقی کر کے نباتیت اختیار کرتا ہے، اور نباتیت سے حیوانیت کے مرتبے میں آ جاتا ہے، اور پھر حیوانیت سے انسانی مرتبے میں پہنچا ہے۔ از جمادی مردم نامی شدم، وزن ما مردم بحیوان سردم، مردم از حیوانی او آدم شدم، پس چترسم کے زمردن کم شوم۔ ان مذکورہ بالا اشعار میں مادی تغیرات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مولانا روح کے قدیم اور ازلی ہونے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ روح کی طرف حیوانات میں گردش کے قائل ہیں، ہاں روح کے منازل اور مراتب کے عروج کے قائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، جملہ دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بالو پر، وز ملک بہم بایدم جستن زجو، کل شیء ہالکن الا وجہہ۔ اصطلاح جسم مثالی، اہل شرع اور اہل تصوف متعدد عوالم موجود مانتے ہیں۔ ایک عالم شہود ہے، وہ تو یہی عالم ہے جس میں آپ اور ہم سب اس زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہاں تمام اجسام مادہ اور عنصر سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عالم مثال ہے جس میں ہر وہ مخلوق جو اس عالم شہود میں ہے اس عالم میں بھی ہے، لیکن اس عالم میں مادہ اور عناصر کا وجود نہیں ہے۔ وہاں جو اس کا جسم ہے وہ جسم عنصری نہیں بلکہ جسم مثالی کہلاتا ہے۔ اب واقعات اور اشخاص کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مکہ معظمہ سے 6 میل دورے مقام حدیبیہ پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ بزور شمشیر مکہ میں داخلے سے روکنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور اہل مکہ سے کہلایا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد فوراً واپس ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد اہل مکہ سے جنگ و جدل بالکل نہیں ہے، مگر اہل مکہ نے مکہ میں داخلے کی کسی طرح اجازت نہ دی۔ بہت سی گفت و شنید کے بعد صلح کا ایک 10 سالہ معاہدہ طے ہوا۔ اس صلح نامہ میں مکہ والوں نے سراسر ایسی شرطیں تسلیم کرائیں جو ان کے لیے مفید تھیں اور بظاہر مسلمانوں کے لیے ذلت آمیز۔ یہ طے ہوا کہ مسلمان مکے کی زیارت کیے بغیر واپس ہو جائیں۔ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مدینہ طیبہ سے بھاگ کر مکہ میں پناہ لے گا تو مکے والے اس کو واپس نہ دیں گے، اور اگر کوئی مکہ والا مسلمان ہو کر مدینہ گیا تو اس کو واپس سپرد کرنا ہوگا۔ اس طرح کی شرائط بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ناگوار بھی گزریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوندی حکم سے سب کو بخوشی منظور کیا۔ حضرت حق تعالی کے علم میں یہ صلح شکست نما فتح تھی، چنانچہ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت آئی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی ہم نے یہ تمہیں کھلی فتح عنایت کی ہے۔ چند ہی روز میں اس بشارت نے عملی صورت اختیار کر لی، اور اس صلح کے نتیجے میں مکہ معظمہ بغیر کسی جنگ و قتال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا۔ بنی نذیر یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے کے اطراف میں آباد تھا۔ انہوں نے مخفی طور پر حضور کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انکشاف ہو گیا۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو مدینے کے اطراف سے 4 ہجری میں جلاوطن کیا گیا اور خیبر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ بنو قریظہ یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا جو مدینے کے اطراف میں آباد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کی روح سے فریقین کو دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیگر قبائل کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد تو درکنار، یہ لوگ بھی مخالفوں سے ہمساز ہو گئے اور معاہدہ شکنی کرتے ہوئے مسلمانوں سے برسرے پیکار ہو گئے۔ غزوہ خندق میں جب غیبی تائید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ہجری میں فتح و نصرت حاصل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاہدہ شکنی کی سزائے موت دی جو خود یہود کی شریعت کے مطابق تھی۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی النسل تھے۔ دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آقا امیہ بن خلف کے ایسے دردناک مظالم برداشت کیے ہیں جن کے سننے سے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ پھر تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، ان کو مؤذن رسول اللہ ہونے کا بھی فخر حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قیام کی تاب نہ لا سکے اور ملک شام میں منتقل ہو گئے۔ وہاں 20 ہجری میں بعمر 63 سال وفات پائی۔ ان کی اذان میں بڑا ہی سوز و گداز تھا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی، عذر پیش کرنے کے باوجود تعمیل حکم پر مجبور ہو کر اذان شروع کی۔ جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غش کھا کر گر گئے۔ طالوت یہ بنی اسرائیل کا ایک نیک بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت پیغمبر وقت شموئیل علیہ السلام کی بشارت کے مطابق عمل میں آئی تھی۔ بادشاہت کے دوران اس کو ایک سخت قوی دشمن جالوت سے جنگ کرنی پڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بچپن تھا اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بشارت دی کہ جالوت کی موت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔
طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فوج میں شامل کر لیا۔ دوران سفر میں چند پتھروں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا ہم کو ساتھ لے لو، جالوت ہماری ضرب سے مرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر اپنی زنبیل میں رکھ لیے۔ جس وقت جالوت سے مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی پتھر اس کے مارے جس سے جالوت ہلاک ہو گیا۔ قرآن پاک میں مذکور ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کنوارپن ہی میں بحکم خدا حاملہ ہو گئیں تو ندامت کی وجہ سے جنگل میں نکل گئیں اور دعا کرنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری بن جاتی۔ فرشتے نے ان کو تسلی دی۔ پھر جب ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ان کو گود میں لے کر اپنے قبیلے میں آئیں۔ لوگوں نے ان کی ملامت شروع کر دی۔ اس پر انہوں نے لوگوں سے کہا تم اسی بچے سے اس معاملے کی تحقیق کر لو۔ لوگوں نے کہا ہم گہوارے کے بچے سے کیا پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد لوگوں کے شکوک مٹ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ سب معاملہ من جانب اللہ ہے۔ اہل سبا، یمن کے علاقہ سبا کے باشندے تھے۔ قرآن نے اہل سبا کا ذکر حسب ذیل آیتوں میں کیا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَعُرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِيهِمْ جَنَّتِي ذَوَاتِ أُكُلِ خَمْطٍ وَطْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نَجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ۔ بے شک سبا والوں کے لیے اپنی ہی بستی میں نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ تھے، اپنے مالک کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، ایسا پاکیزہ شہر اور مالک بخشنے والا۔ تو انہوں نے روگدانی کی، ہم نے زور کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا اور دو عمدہ باغوں کو بدل کر دو باغ ایسے کر دیے جس میں بدمزہ میوے اور جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے۔ ان کی ناشکری کی ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم انہی کو سزا دیا کرتے ہیں جو ناشکرے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ مالک کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کی کنیت سلیم تھی۔ مالک کے بعد سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ ان کو ان کی ماں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت پر مامور کر دیا۔ انہوں نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور خادم خاص کا رتبہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے اور ان کو بہت دعائیں دیتے تھے۔ انہی دعاؤں کی برکت سے ان کو صحابہ کرام میں مال اور اولاد کی کثرت میں امتیاز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ بصرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ 91 ہجری میں بعمر تقریباً 103 سال انہوں نے بصرہ ہی میں وفات پائی اور ان کی وفات بصرہ میں رہنے والے صحابہ میں سے سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ تیا بورن فیل یہ وہ بیابان ہے جس میں بنی اسرائیل 40 سال تک محبوس اور مقید رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا جو ملک شام پر قابض تھے۔ بنی اسرائیل نے اس جہاد میں شرکت سے انکار کیا اور طرح طرح کے نامعقول عذر پیش کرنے شروع کر دیے اور کہہ دیا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا عمالقہ سے جہاد کر لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس جرم کی پاداش میں خدا نے انہیں تیا کے میدان میں مقید کر دیا۔ یہ اس میں بھٹکتے پھرتے تھے اور ان کو اس جنگل سے نکلنے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کی 12 جماعتوں پر مشتمل تھے۔ ہر جماعت حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی ایک فرزند کی نسل تھی اور ہر جماعت میں تقریباً 50,000 اشخاص تھے۔ یہ لوگ تمام دن راستہ طے کرتے تھے۔ صبح کو سو کر اٹھتے تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتے جہاں سے صبح کو چلے تھے۔ اویس یہ عامر کے بیٹے اور قرن علاقہ یمن کے باشندے ہیں، اسی لیے قرنی کہتے ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ جذبہ تھا۔ چونکہ ان کی والدہ ان کی خدمت کی محتاج اور ضرورت مند تھیں، لہٰذا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہ ہو سکی اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر نہ آیا، اسی لیے ان کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی آخری عمر میں بصرہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو سلام کہلایا اور دعا کی فرمائش کی تھی۔ انہی کی نسبت سے نسبت اویسیہ وہ نسبت کہلاتی ہے جو کسی مرید کو شیخ سے جسمانی ملاقات کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ ابو لہب کنیت نام عبد العزہ ہے، اس کی بیوی کا نام ارد اروا اور کنیت ام جمیل ہے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن یہ اور اس کی بیوی حضور کو تکلیف پہنچاتے اور مخالفت میں سب سے پیش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے دعوت سے آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا۔ بالآخر کفر کی حالت میں موت ہوئی۔ سورہ تبت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرعون موسیٰ، اس کا نام ولید بن مصعب ہے اور چونکہ یہ مصر کا بادشاہ تھا اس لیے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ شاہان مصر کا یہی لقب ہوتا تھا۔ اس کے واقعات قرآن پاک میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ 21 شوال 1396 ہجری 18 اگست 1976 عیسوی سجاد حسین، صدر مدرسہ عالیہ فتح پوری دہلی۔ یہاں کتاب کے اردو مترجم سجاد حسین کا تیسری جلد کا تعارف ختم ہوتا ہے۔ اب مثنوی کی تیسری جلد کا آغاز ہوتا ہے۔